السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے اور رحمت ہے۔ العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ للمؤمنین، جو لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کا قرآن سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ سمجھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایسوں کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور پھر اگلا اللہ رب العالمین نے اگلے جملے کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم ہیں ان کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اللہ کی حدودوں کی پامالی کرتے ہیں، سرکشی دکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں، تو پھر اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ڈرایا ہے کہ ان کے لیے اس قرآن کے اندر وعیدیں ہیں، دھمکی ہے، عذاب کی خوشخبری ہے۔ کس طرح؟ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر چوری کرنے والے کی سزا کو بیان کیا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح زانی کی سزا بیان کی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زناکار مرد اور زناکار عورت کے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ خسارہ ہے ان ظالموں کا جو ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قانونوں کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام مجید کی آیتوں کو ٹھکراتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کریم کو شیاطین، جنات جن کے اوپر آیا ہوا ہے ان کے اوپر پڑھتے ہیں تو ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، جب ہم رقیہ پڑھتے ہیں، رقیہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی الگ الگ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو شیاطین پر یہ تلاوت بہت گرا گزرتی ہیں، بہت بھاری گزرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بنی نوع انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا حق مارنے والے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ زناکار ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ چور ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ذریعے سے انہیں پنشمنٹ ملتا ہے، انہیں سزا ملتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کی آیت تلاوت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مچل اٹھتے ہیں، وہ تڑپ اٹھتے ہیں، اور ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت بند کر دی جائے، اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور بس یہ کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے، ہم سے نہیں سنا جا رہا۔ پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کلام ہے، اللہ کا نازل کردہ جو ہے کتاب ہے، تمہیں اس سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تم ظالم ہو، تم ظالم ہو، تم فاسق ہو، تم فاجر ہو،
تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو، اس لیے اس قرآن سے تمہیں پنشمنٹ مل رہی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ پھر ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں بات تو یہی ہے کہ ہم ظالم ہیں، ظلماً ہم اس کے اوپر آ گئے ہیں، انتقاماً، اور انتقام بھی جو جائز نہیں ہے اس انتقام کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر آ گئے ہیں، اسی لیے جو ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مریض ہمارے پاس آیا رقیہ کے لیے، ہم نے اسے رقیہ کیا، جن اس کے اندر حاضر ہو گیا، جن حاضر ہونے کے بعد بہت چیخ اور پکار کرنے لگا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ تو نکل جا، تو اس کو کیوں پریشان کرتا ہے، کیوں ظلم کرتا ہے اس کے اوپر؟ اس نے کہا کہ پہلے میں نے ظلم نہیں کیا، پہلے اس نے میرے کو پریشان کیا ہے، اس نے مجھے ستایا ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے اس نے ستایا ہے تجھے؟ کہا میں نماز کے لیے جا رہا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کہہ رہا ہے انسان کی زبان سے کہ میں نماز کے لیے جا رہا تھا، لیکن معاملہ کیا ہوا، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا اور اس پیشاب کے چھینٹے میرے اوپر آئے تو مجھے غصہ آیا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور یہ کھڑا پیشاب کر رہا ہے، تو میں اس کے اوپر انتقام کے طور پر آ گیا اور اس کو میں نے پریشان کرنا شروع کر دیا، اور میں ابھی اس کے پاس 2 یا 3 دن سے ہی اس کو پریشان کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھ یہ ناسمجھ ہیں، اس نے ایک ناسمجھی کی کیا کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، جبکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس نے ایک غلطی کی اور اس سے بڑی غلطی پھر تو نے کی، اس سے بڑا ظلم تو نے کیا کیا، تو اس کے اوپر آسیب کے طور پر مسلط ہو گیا اور اس کو تکلیف دینا شروع کر دیا، اس کی راتوں کی نیند تو نے ختم کر دی، تو اس سے بڑھ کر تو ظالم ہو گیا۔ پھر اس کے سمجھ میں بات آئی، اس نے کہا واقعی میں نے اس سے بڑا ظلم کیا ہے، میں نے کی، اس نے جو غلطی کی ہے یہ اللہ سے معافی مانگے گا اس کی، کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کسی کو تکلیف دی، یہ جو ہے غلط ہے، گناہ ہے، لیکن تو نے جو گناہ کیا ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس جنات نے فوراً معافی مانگی، شرمندہ ہوا، نادم ہوا اور اس کے جسم سے نکل گیا اور دوبارہ کبھی اس کو پریشان نہیں کیا۔ تو یہ ظلماً کبھی کبھی ناسمجھی کے اعتبار سے اور کبھی جادوگروں کے نرگے کے اندر پھنس کر، جادوگروں کے چنگل کے اندر پھنس کر یہ جنات انسانوں کے اوپر آتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں اور طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب قرآن کریم کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو پھر تڑپ اٹھتے ہیں، پھر بلبلا اٹھتے ہیں، پھر جو ہے منتیں اور سماجتیں اور معافیاں اور ہاتھ جوڑنا پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی سرکس جنات ہوتا ہے اور وہ بڑی بڑی کفریاں الفاظ کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، میں اسے مار دوں گا، اس کی فیملی کا میں نے یہ کیا، اس کا میں نے یہ کیا، اس کو میں نے ایسے پریشان کیا، ہم اس سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، ہماری طاقت سے نہیں لڑ رہے، ہم اللہ کی طاقت سے لڑ رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر تیرے میں طاقت ہے اس قرآن سے بھڑنے کی، اس قرآن سے لڑنے کی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کی، تو پھر تو تیار ہو جا، اور یاد رکھ تو اس قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ یعنی کہ تمہاری بساط ہی کیا ہے، تمہاری وقت اور اوقات ہی کیا ہے۔ پہاڑ پر اگر یہ قرآن کریم نازل کر دیتا رب العالمین، پہاڑ پاش پاش ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آگے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ صرف مثال ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن اس سے کہیں زیادہ پاورفل، اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے کہ پہاڑ پہ نازل کیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ صرف ایک مثال ہے اللہ کے قرآن میں کہ اس سے بھی زیادہ عظمت ہے، اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ فوراً وہ جنات جو ہے
شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے اور اپنی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، اس کے کلام کا مقابلہ نہیں میں کر سکتا، میں اس کے اوپر ظلمن جو ہے مسلط ہوا ہوں اور میں اب جا رہا ہوں، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یعنی قرآن کریم یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے اور تمہارے نہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے اوپر کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ تو اسی تعلق سے سوال اور جواب کی نشست ہم نے ایک اس سے پہلے بھی کی تھی اور آج بھی انشاءاللہ یہ نشست ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کسی بھی بھائی اور بہن کا سوال ہے جن جادو کے تعلق سے، اور ایک آج ہم نے چیز اور ایڈ کی ہے کینسر کے تعلق سے، کیونکہ کینسر کی بیماری بھی اکثر انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، جن جادو کے ذریعے سے، آسیب کے ذریعے سے، نظر کے ذریعے سے اکثر یہ جو بیماری ہو رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کئی مریضوں کا علاج کیا جو کینسر کے مریض تھے، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، جو ڈاکٹر جو ہے ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ ان کی لائف اب ختم ہو چکی ہے، ان میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ صرف 10 دن کے، 15 دن کے، 20 دن کے، مہینے بھر کے یا 6 مہینے کے مہمان ہیں، جائیے بس ان کی خدمت کیجئے۔ ایسے کینسر کے مریض بھی جب قرآن کریم کے ذریعے سے علاج ان کا کیا گیا، ان پہ رقیہ پڑھا گیا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے مریضوں کو بھی شفا یاب کر دیا اور وہ اس طرح سے کھڑے ہو گئے گویا وہ جیسے بیمار تھے ہی نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ایک تو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، دلوں کی غلاظت، دلوں کی گندگی، دلوں کی بیماری، کفر اور شرک اور نفاق کو دور کرتا ہے، ایک یہ جسمانی اور روحانی بیماری کو بھی دور کرتا ہے اور اس میں بھی شفا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم قرآن کریم کے سنیں گے، خاص طور سے رقیہ سنائیں گے کس کو؟ جو کینسر کا مریض ہے، اور طب نبوی ساتھ میں عجوہ کھجور ہے، زیتون کا تیل ہے، اسی طریقے سے جو ہے کیسر ہے، زعفران اور جو ہے شہد ہے، کلونجی ہے، جو طب نبوی ہیں، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ جب ہم علاج کریں گے تو اللہ رب العالمین کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کینسر کی لاسٹ اسٹیج کا مریض بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے، جب ہم اس فیلڈ کے اندر آئے، جب ہم نے کینسر کے مریضوں کا علاج شروع کیا، ایسے مریضوں کا جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے اور کہہ چکے ان کی خدمت کیجئے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا اور ہم نے پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھیے لاسٹ اسٹیج جب رہ جاتی ہے تب آپ قرآن کریم کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اگر جب یہ بیماری شروع ہو اسی وقت کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی، ریڈیشن لگنے سے پہلے اگر آپ کو قرآن کریم کا یہ علاج مل جائے تو سبحان اللہ آپ کے لیے بہت بہترین چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو بہت جلدی شفا یاب کر دے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ جب قرآن کریم سے شفا ملے گی تو یہ کینسر ریٹرن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب قرآن کریم اور طب نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی میڈیسن کے ذریعے سے جب شفا ملے گی تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ مرض دوبارہ نہیں لوٹے گا، جبکہ ڈاکٹر جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے اندر یہ مرض 1 بار 2 بار 3 بار کئی مرتبہ یہ ریٹرن ہو سکتا ہے، اور پھر لاسٹ میں ڈاکٹر اس مریض کو علاج کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جائیے اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ کی باڈی کے اندر اتنی سخت اور اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو ہم کچھ سوال لے لیتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ہماری نشست کا موضوع ہی یہی ہے۔ السلام علیکم، غازی سہل ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی امید ہے قوی کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے لیے دعا فرمائیں کامیابی کے لیے، اللہ آپ کی حامی و ناصر ہو، آمین۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین حلال رزق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے، آمین۔
محمد یاسین ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں صاحب، میرے گھر میں کچھ نہ کچھ پریشانی آتی رہتی ہے، نماز گھر سب پڑھتے ہیں، آپ کچھ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ پریشانیاں، مشکلیں، آفتیں، تکلیفیں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کوئی پریشانی کو روک نہیں سکتا، کوئی تکلیف کو روک نہیں سکتا جب اللہ رب العالمین تکلیف دینا چاہے، اور جب اللہ راحت دینا چاہے، سکون دینا چاہے، چین دینا چاہے، رحمتیں نازل فرمانا چاہے، تو اس کی رحمتوں کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ خاص طور سے آپ یاد رکھیے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، اس دعوے کے اوپر کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں تکلیف دے کے، پریشانی دے کے تمہارے اوپر آزمائش ڈالیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے آزمایا کس لیے؟ تاکہ ہم جانچیں تم میں کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تکلیف آتی ہیں، یہ جو بیماریاں آتی ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے کہ ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جو اس کا قول ہے، جو اس کا ایمان ہے، ان یقولوا آمنا، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کیا یہ اس ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو اللہ آزماتا ہے۔ اگر بندہ اس پریشانی میں استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اس بیماری کے اندر تعویذ سے، گنڈوں سے، ڈوروں سے، منکوں سے، جھلکوں جو ہے چھلوں سے، گھوڑے کی نال سے، نیمو مرچی سے، کالے ٹائر گھروں پہ لٹکانے سے، اگر وہ باز رہتا ہے، اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو ثابت کر دیتا ہے، وہ ایمان میں سچا ثابت ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس پریشانی سے نکلنے کی سبیل اللہ رب العالمین اس کے لیے نکال دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پریشانیاں، تکلیفیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم صبر کریں اور قرآن کریم کا سہارا لیں، قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے گھر کے جو ہے مسائلوں کو حل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے مطابق عمل کریں۔ خاص طور سے سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت ہمارے اپنے گھروں کے اندر کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان بھاگے گا تو گھر میں کون آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے گھر کے اندر امن ہی امن ہوگا، چین ہی چین ہوگا، سکون ہی سکون اور رحمتوں کی بارش ہمارے گھر کے اندر ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات ہی کینسر کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے کہ کینسر کی بیماری خاص طور سے بہت عام ہو چکی ہے۔ ہر دوسرا تیسرا گھر کے اندر آپ کو اس کا مریض مل جائے گا۔ اگر مریض کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین چیز یہی کیجئے، اس مریض کو قرآن کریم کی طرف لائیے، قرآن کریم اس کو سنائیے، خاص طور سے رقیہ اس کو سنائیے اور رقیہ کی تلاوت اس کے کان کے اندر ہینڈ فری سے لگا دیجیے یا ہوم تھیٹر سے لگا دیجیے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وہ قرآن سنے گا، اس کا کینسر، اس کیا ہے، کوئی سا بھی کینسر ہو، چاہے پیٹ میں ہو، چاہے جو ہے ٹیومر ہو، برین ٹیومر ہو، یا چاہے بلڈ کے اندر ہو، بلڈ کینسر ہو، انشاءاللہ قرآن ہر اعتبار سے شفا ہے۔ اور یوٹیوب کے اوپر آپ میرا ایک چینل ہے، اس پر سے رقیہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ RSDC TV کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، اس میں ایک رقیہ ہے 38 منٹ کا،
पावरफुल रुकिया अगेंस्ट सिहर व कैंसर, तो वो इंशाल्लाह उस मरीज को सुनाइए। और अजवा, खजूर, जैतून का तेल उसको दीजिए खाने के लिए। इसी तरह केसर का पानी उसको दीजिए इंशाल्लाह। और जो है कलौंजी, ब्लैक सैंड और शहद उसको मिक्स करके दीजिए। आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच शहद मिक्स कर रात के टाइम पर उसको खिलाइए इंशाल्लाह उस मरीज को। और उसको डेली 3 से 4 घंटे 5 घंटे कुरान सुनाइए। इंशाल्लाह वो मरीज ज़रूर अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो जाएगा। इसी तरह कुछ सवालात हमारे भाइयों के आ रहे हैं, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रॉम हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह करीम पे पूरा भरोसा है, ट्रीटमेंट नहीं लिया। सवाल नहीं समझ में आया, 1 मिनट। हाँ अच्छा, अचानक से डर लूँगा मैं तुम्हें बताया, तब से इलाज करवाया, अब वक्त करनी है तो रुके तो जन्नत छोड़ मेरे रिलेटिव शादी की। सवाल समझ में नहीं आ रहा है। सवाल मेरे नंबर पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप के ज़रिए से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9785254147। वही इसके ज़रिए सवाल कर सकते हैं अगर लिखना नहीं आता है। तो यही मसला है कि हम कुरान करीम से जुड़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से जब हम जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन हल कर देगा। जब कुरान करीम को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह शैतान हमसे दूर भागेगा। और सबसे बुनियादी चीज़ यही है, अगर हम जिन, जादू, नजर बद, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं, अपनी हिफाजत चाहते हैं, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर जिक्र कर दूँ, ताकि जो भी हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, जिन जादू, नजर बद के ताल्लुक से सवाल और जवाब और सुनना चाहते हैं, इसके ताल्लुक से नॉलेज रखना चाहते हैं, तो वो ख़ास तौर से इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं, किस ज़रिए से जो है हिफाजत हो जाए, ताकि जिन, जादू, नजर बद का मसला हमारे साथ ना हो, तो उसके ताल्लुक से मैं कुछ यहाँ पर आपके सामने बुनियादी चीज़ें रख देता हूँ। देखिए, इंसान के अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिस्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के जिस्म के 3 हिस्से किए हैं। यानी एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है, और तीसरा उसका करीन है, हमजात है। ये 3 चीज़ें इंसान के साथ लगी हुई हैं। उसका जिस्म है और उसका रूह है, उसकी रूह है, और उसका शैतान है, करीन है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है, वही उसका हमजात होता है, वही उसका करीन होता है, और गुनाह के ऊपर वही उभारता है। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि सबसे पहले हम अपनी रूह को मजबूत कर लें। अगर जिनों से, शयातीन से अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, जादू से बचना चाहते हैं, नजर बद से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहल क्या करें? हमारी रूह को हम मजबूत कर ले। रूह को मजबूत किस तरह से किया जा सकता है? रूह को मजबूत किया जा सकता है इबादत से। एक अल्लाह की इबादत से हमारी रूह मजबूत होती है। इबादत रूह की गिज़ा है, रूह का खाना है। जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, जब हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे, जब हम सुबह और शाम की दुआएं, जो मसनून दुआएं हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआएं हैं, उन दुआओं को जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूह मजबूत होगी, हमारी रूह स्ट्रांग होगी। हम जितने भी नेक अमाल करेंगे उससे हमारी रूह मजबूत होगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमारी रूह को मजबूत करना है। किस तरह? अल्लाह की इबादत कर कर, अल्लाह की इताअत कर कर, तमाम के तमाम जो नेक अमाल है उनकी तरफ रग़बत इख्तियार करके, बहुत ज़्यादा नेकियां करके हम अपनी रूह को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा काम हमें क्या करना है? ये जो हमारा करीन है, हमारा हमजाद है, इसे हमें कमज़ोर करना है, इसे हमें लागिर कर देना है। इसे कहते हैं ना, इसे हमें भूखा मार देना है। ये करीन, जो शैतान जो हमारे साथ है, वो किस तरह है? शैतान की गिज़ा गुनाह है,
روح کی غذا نیکی ہے، شیطان کی غذا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ شیطان جتنے آپ گناہ کرتے جاؤ گے، آپ کا قرین، آپ کا ہمزاد اتنا زیادہ طاقتور اور قوی اور ہیکل ہوتا جائے گا۔ جتنی اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، جتنے قرآن کریم کے حکموں کی عدولی کریں گے، جتنا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، جتنے گناہ کریں گے، اتنا یہ اسٹرونگ ہوتا جائے گا، اتنا یہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے ہمیں کمزور کرنا ہے، سارے گناہوں سے باز رہ کر، حرام دیکھنا ہو، فاحشات ہو، منکرات ہو، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا ہو، اس حرام سے بچنا پڑے گا۔ گانا سننا، گانا سنانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کی غذا ہے، یہ حرام ہے، اس حرام سے بچنا پڑے گا۔ حرام بولنے سے بچنا پڑے گا، حرام کھانے سے بچنا پڑے گا۔ جتنے بھی بڑے بڑے کبیرہ اور چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، تمام گناہ سے جب ہم بچیں گے تو یہ جو ہمارا قرین ہے یہ کمزور ہو جائے گا، یہ لاغر ہو جائے گا۔ جب ہم گناہ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو روک لیں گے اور نیکیوں کا عادی بنا دیں گے تو روح تو مضبوط ہوگی اور شیطان حد درجے کمزور ہو جائے گا۔ پھر جب یہ شیطان حد درجے کمزور ہوگا تو پتہ ہے کیا ہوگا آگے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گھر سے باہر نکلے تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میرا بھروسہ، میں اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، نہیں ہے طاقت، نہیں ہے قوت مگر اللہ رب العالمین کی مرضی سے، یعنی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ دور ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو ایک دوسرا شیطان اس کو بہکانے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ پھر جو شیطان ہمارے ساتھ تھا، ہمارا قرین، جب وہ ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اسے آتے ہوئے تو وہ اس سے کہتا ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ ہے۔ کہاں؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، میں اس کا ساتھی تھا، میں تو خود قرین تھا اس کا، میں اس سے الگ ہو گیا، اس نے ایسے کلمات کہے ہیں، اس کی تو حفاظت کر لی گئی ہے، اس کی تو کفایت کر لی گئی، تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعین اسی طرح جب ہمارا قرین، ہمارا ہمزاد کمزور ہوگا، گناہ سے ہم بالکل باز رہیں گے اور عبادت کے اندر محنت کریں گے، روح ہماری مضبوط ہوگی، تو کوئی جادو کے ذریعے سے اگر جنات کو بھیجے گا، آسیب کے ذریعے سے اگر جنات آنا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ وہ جنات آنے سے پہلے ہمارے قرین کی حالت دیکھ لے گا، ہمارے ہمزاد کی حالت دیکھ لے گا کہ یہ خود اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے، نہ اس کے پاس کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، اس کے ساتھ رہ کر میں جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ کبھی اس کے پاس نہیں بھٹکے گا۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے حفاظتی تدابیر کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ روح کو مضبوط کیجئے، شیطان کو جو اس کی غذا ہے گناہ، اس کی غذا کو بند کر دیجئے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ معاملات انشاءاللہ نہیں ہوں گے باذن اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمارے کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی ہمارے بھائی اور بہنیں جن، جادو، نظر بد، آسیب یا کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی اور ان کی تکلیف کو گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بنا دے اور انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔